مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، بولو یا حسین آقا حسین۔ آقا رمضان شریف کا مہینہ تھا، ہر بات ذمہ داری سے ہوگی انشاءاللہ۔ کون سا مہینہ تھا بولو؟ رمضان کا دن تھا جمعے کا۔ نبی منبر شریف پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آمنہ کے لال نے ایک قدم رکھا، رک گئے، رکنے کے بعد بولے آمین۔ کیا بولے؟ آمین۔ نبی نے منبر شریف کے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، پھر رک گئے، پھر بولے آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر بولے آمین۔ صحابہ نے سوچا اس سے پہلے تو نبی نے کبھی آمین نہیں کہا، کتنی مرتبہ منبر شریف پر گئے، مگر آج آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ پوچھنا چاہ رہے تھے مگر نماز کا ٹائم، چلو نماز کے بعد پوچھیں گے۔ نماز ہو گئی، سلام پھیر لیا، لوگوں نے اپنے انداز میں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی بولے لگتا ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہاں آقا آج ہم نے نئی چیز دیکھی ہے، آج ہم نے نئی چیز دیکھی ہے۔ کہا کیا نئی چیز دیکھی ہے؟ کہا آقا بیٹا او میرے لال موبائل بند کر لو نا، میں اپنے موبائل بند کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں توجہ رکھو، کوئی بات نہیں ہمارا ہی بچہ ہو، توجہ رکھو، اگر ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ توجہ رکھو بیٹا، دھیان رکھو میرے لال۔ اللہ اللہ صحابہ نے عرض کیا آقا ہم پوچھنا چاہتے ہیں، نئی بات سامنے آ گئی۔ کہا کیا سامنے آئی؟ کہا آقا پچھلے جمعے کو آپ منبر پر تشریف لے گئے، اس سے پچھلے کتنی مرتبہ، مگر آپ نے کبھی آمین نہیں کہا، پہلی مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ کیا منبر پہ اگر چڑھو تو آمین کہنے کا حکم آ گیا یا کیا معاملہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا او میرے جانثارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، میں حضرت جبریل کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کس کی دعا پر بولو؟ حضرت جبریل کی۔ تمام صحابہ جبریل کو ہم نے نہیں دیکھا، آقا جبریل دعا کر رہے تھے؟ کہا جی۔ تو اس پہ آمین؟ کہا جی۔ اب دل ہی دل میں یہ ہو رہا پتہ نہیں جبریل نے دعا کیا کیا جو نبی آمین کہہ رہے تھے۔ اگر اجازت ہو تو دعا بتا دوں کیا کی تھی؟ سننا چاہ رہے ہو؟ جی جی۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ دعا کیا تھی ذرا بتا دے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل دعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا۔ اگر تم بھی اس دعا پہ عمل کرو اور آمین کہو تو میں یہ دعا بتاؤں ورنہ روک کے لے جاؤں۔ اب بولو کیا ارادہ؟ بتائیے۔ آمین کہو گے اور عمل کرو گے انشاءاللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جیسے ہی میں منبر شریف پہ چڑھا اور میں نے پہلا قدم رکھا، رمضان کا مہینہ، حضرت جبریل آ گئے اور دعا کرنے لگے مولا تیرے بندوں میں سے، ایمان والوں میں سے اگر کوئی ماں باپ کو پالے اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پائے وہ ہلاک ہو جائے۔ کہا میں جبریل کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ جبریل کی دعا اور نبی کی آمین۔ اگر کوئی ماں باپ کو پالے
اور پھر ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ ہلاک و برباد ہوگا۔ نبی نے کہا آمین۔ اب ذرا گریبان میں جھانکو، اپنے آپ کو دیکھو، کون کون ایسا جو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرتا ہے؟ آپ کہیں گے ماں باپ کی خدمت کر کے کیسے جنت حاصل ہو جائے گی؟ ایک حدیث ایسی پڑھوں گا کہ منہ کو کلیجہ آ جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، توجہ رکھنا، میرے امتیوں میں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، اگر نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، تقریر کرے، نعت پڑھے، نظامت کرے، کوئی بھی عبادت کرے، قابل قبول نہیں۔ نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ، حدیث بھی سن لو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی طرح کے بولو؟ 3 طرح کے لوگ۔ اجازت ہو تو تینوں کی فہرست کھولوں؟ بے شک سننا چاہ رہے ہو؟ سننا چاہو۔ ارے یار ہم لوگ ہنسی مذاق کرتے کرتے زندگی گزار، کم سے کم یہ دیکھو دین اسلام ہے کیا؟ بے شک حق، باتیں تو پتہ چلنی چاہیے۔ بے شک۔ حاجی صاحب نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ۔ اللہ، اب حدیث ٹٹولو، ڈھونڈو، پڑھو، تب جا کے پتہ چلے گا۔ بے شک بہت پڑھنا پڑے گا۔ اگر کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے، چوری کرنے کے بعد پاک صاف ہو گیا، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ کوئی شراب پی لے، اللہ نہ کرے ایسا، بے شک مان لو اگر اس نے پی لی اور نشے سے باہر ہو گیا، کپڑے پاک صاف ہیں، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ پھر کون سا اتنا بڑا پاپی ہے جو نماز پڑھے تو نماز قبول ہی نہیں؟ کون سا اتنا بڑا مجرم ہے؟ کون سا اتنا بڑا بدکار انسان ہے؟ اور پیارے، میری بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی غلط ہو سکتی ہے؟ بے شک حق ہے حضرت، حق ہے۔ بولو نا، نبی کی غلط ہو سکتی ہے کیا؟ نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ، فہرست بناؤ۔ نمبر 1، جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، وہ کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، او سمودیہ کے غیور مسلمانوں سنو، یہاں سے نوٹ کر کے لے کے جانا اور آج سے توبہ کر کے جانا تاکہ تمہارا آنا میرا آنا قبول ہو جائے۔ نمبر 1، جس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں، جلسہ قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں، کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں الا قل والدی، نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے۔ بے شک بے شک اب چاہے وہ مولانا ہو یا حافظ جی ہو یا امام صاحب ہو یا قاری صاحب، بے شک کوئی بھی ہو، اور اگر کوئی غلط بات ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ سمجھے؟ جو بات کہہ کے جاتا ہوں بڑی ذمہ داری سے۔ بے شک حضرت۔ نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ اس سے ناراض ہے تو اس کی عبادتیں بیکار ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، نماز بھی خوب پڑھتے ہیں، روزے بھی خوب رکھتے ہیں، بعض حافظ بھی ایسے ہی بہت سب کچھ کرتے ہیں مگر ماں کو نہیں دیکھتے، باپ کو نہیں دیکھتے، بے شک ماں باپ ناراض ہیں۔ میں نے وہ پوائنٹ کی بات اٹھا دی، بے شک اور یا تو حدیث
اللہ برکت فرمائے. یا تو حدیث یا پھر قرآن کی آیت ثبوت میں پیش کروں گا, کوئی بھی بات پھسپھسی کہہ کے نہیں جاؤں گا. ایک بات بتاؤں, یہ سمودی ہی ہے نا؟ اچھا, دھنپور شادرہ, ہاں اچھا دھنپور شادرہ. اچھا پردھان جی آپ ہی ہیں, ماشاءاللہ میری بات ہوئی, اخلاق بہت اچھا تھا, کیونکہ میری تو عادت ہی ایک لڑکا اور وہ اشفاق, وہ کون سے دیکھو کہاں ہے وہ, دیکھ تو لوں, آجا ہاں بیٹھ جاؤ, اللہ برکت فرمائے. تو انہوں نے پروگرام کی تاریخ لی, میں اڑیسہ میں تھا غالباً, تو پھر میں نے پردھان جی کو بتایا ایسے ایسے مجھے ایک دیکھنے جانا وہاں سے, پھر مجھے آنا, میں اپنے ٹائم پہ آ گیا. بہرحال چلو اللہ سلامت رکھے, بات وہیں پہ پہنچو, ایک ایک بات کو کلیئر کرو اور آگے بڑھو. ماشاءاللہ نواب صاحب نے بہت اچھی نعت شریف پڑھی, اللہ اور برکت فرمائے. اور امام صاحب کو بھی تھوڑا ہی وقت ملا, وہی بندہ جو آیا تھا وہی نہیں چھوڑ رہا میں کو. بہرحال چلیے کوئی بات نہیں, گھر والے میزبان تھوڑا کم کھاتے ہیں یا بعد میں کھاتے ہیں, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, صبر کرنا. حضرت کو بھی موقع نہیں ملا, اسماعیل صاحب انہوں نے کچھ پڑھا شاید, ہاں پڑھا ہوگا. بہرحال اللہ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اور ایک کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں, یہاں پہ مدرسہ بنا رہا ہے, عائشہ للبنات, جامعہ عائشہ للبنات, بہت اچھا. اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام ہے, دین کا کام ہے, اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. چلو ذہن میں رکھنا, ایک ایک بات کو ٹچ کریں گے, پکڑیں گے, پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. اب سمجھو, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جلسہ, یہ تقریر, نعت, ساری چیز کائے پہ رکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر وہ چاہتا تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا, مگر نہیں کیا. میں آیا, تم آئے, کوئی بھی آئے, سب کے سب ماں باپ کے ذریعے آئے. وسیلہ کون بنے بولو؟ ماں باپ. اور اگر ماں باپ نہیں ہوتے تو دنیا میں آ کر کے تم مفتی بن سکتے ہو, ڈاکٹر بن سکتے ہو, حکیم بن سکتے ہو, عالم بن سکتے ہو, سب کچھ بن سکتے ہو, مگر اپنے باپ کے باپ نہیں بن سکتے. بعض سوچتے نا کہ میں مالدار ہو گیا تو اب باپ مجھ سے کم رہ گئے, میں مفتی ہو گیا تو باپ مجھ سے کم رہ گئے, میں نمازی ہو گیا باپ مجھ سے کم رہ گا, تولنا شروع کر دیتا نا. مگر یہ تو دیکھ, تو ہے بیٹے کا بیٹا ہی. ہاں وہ چچا کو کرسی دے دو, کرسی دے دو, لو چچا لے لو, دے دو بیٹا. نوجوان جتنے ادھر آ کے بیٹھ سکتے ہو, جو بھی بزرگ آئے انہیں کرسی دے دینا. توجہ رکھنا, نبی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ان میں سے نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان, جس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. اور نبی نے فرما دیا تو فرما دیا. اچھا آپ لوگ چاہتے ہو حاجی صاحب اور سب لوگ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں؟ اور یہ تو سبھی چاہتے ہیں فری میں. اگر پتہ چل جائے نا کوئی میاں آیا میاں, چاہے وہ بالکل سڑا ہوا ہی ہو, نماز ایک ٹائم کی نہ پڑھتا ہو, سڑا ہوا ہی جب نماز نہیں پڑھ رہا تو 2-4 اس کے پیچھے بھی چلے جائیں گے. یار بولے تعویذ میں بہت دم ہے بھائی, 2-4 چلے جائیں گے, چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو, مگر پھر بھی 2-4 چلے جائیں گے. چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں؟ میں بھی چاہتا ہوں. ہم لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں, صابر پاک میں جاتے ہیں, وارث پاک میں جاتے ہیں, کہاں سب جگہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. مگر ایک جگہ ایسی بتا کے جاؤں گا آج, ایک جگہ ایسی جہاں 100 کے 100% دعا قبول. اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا, اور دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ تمہارے چہرے کھل جائیں گے. بتا دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ اس جگہ کا پتہ سنو, ایڈریس سنو, جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی, دعا قبول ہوتی ہے. صبح سے ہی چلو گے؟ ارادہ ہے؟ اگر ارادہ کر لو تو میں پیچ پہنچا کر کے چھوڑوں گا. اللہ اللہ, وہ بارگاہ کون سی ہے, وہ جگہ کون سی ہے جہاں 100 کے 100% دعا قبول ہوتی ہے؟ وہ بارگاہ کوئی اور نہیں, وہ ماں باپ کی بارگاہ ہے. ماں باپ کو راضی کر لو. جب ماں باپ کی خدمت
خدمت کر لو گے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، اور جب ماں باپ اگر دعا کر دیں گے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ ارے یہ میں نہیں کہتا، یہ آقا فرماتے ہیں، یہ وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں۔ ذرا دعویٰ کیا تو دلیل بھی سن لو، نبی فرماتے ہیں دعا نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بولو اب تو میں نے حدیث پڑھ دی نا۔ بے شک پوری دنیا کا کلام فرمان غلط ہو سکتا ہے مگر میرے نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے کیا؟ بولو۔ میں نے کہا نا دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی دوں گا۔ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ۔ بے شک نبی فرماتے، ترجمہ سنو، تمہاری دعا ایسی ہے جیسے صابر پاک کی، تمہاری دعا ایسی ہے جو وارث پاک کی، تمہاری دعا ایسی جو مخدوم پاک کی، تمہاری دعا جو حافظ شاہ جمال اللہ کی، غوث پاک جیسی، امام حسن حسین جیسی نہیں، مگر ماں باپ وہ ذات ہے جس کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے۔ میں کہہ دوں تو بات غلط ہو سکتی ہے، نبی کہہ دیں تو بات حق ہو سکتی ہے۔ بے شک نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین، ماں باپ کی دعا ان اولادہما، اپنی اولاد کے حق میں، کا دعا النبی ان امتہ، نبی کی طرح ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے۔ مگر اصلی چیز کو چھوڑے پڑے، میں تو وہ چیزیں تمہیں دے رہا ہوں جو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے یار ذرا سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، لاکھوں روپے اس دور میں تو اور زیادہ، لاکھوں روپے خرچ کر کے تو آدمی حج کو جاتا ہے۔ بے شک اس دور میں تو میرا خیال ہے کئی لاکھ روپے لگ رہے ہوں گے، 4.25 یا 4 لاکھ روپے تقریباً ہو رہے ہیں حج کے لیے، تو جا کر کے حج کرتا ہے۔ حج میں کیا؟ خدا کے گھر کا طواف، رسول کے گھر کا دیدار، بے شک سعی کرتا، مینا جاتا، عرفات جاتا، سر منڈاتا، قربانی، مطلب پورا حج کرتا ہے۔ مگر کوئی حاجی یہ دعویٰ کر سکتا ہے میرا حج قبول ہے؟ بھائی میں نے عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے پڑھی الحمدللہ، آپ دعویٰ کر سکتے ہو کہ آپ کی نماز قبول ہے؟ بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اللہ ہمارا کام یہ تھا سجدے کرنا، باقی آگے تیرا کام ہے۔ بے شک یہی مقبولیت کو لے جائے گا۔ بے شک مگر سنو پیارے، 2-3 لاکھ روپے نہیں، نبی فرماتے، آقا فرماتے رات کو جب سو جاؤ اور جب صبح کو اٹھو، اٹھنے کے بعد مسکرا کر کے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لو، کچھ پڑھو نہیں، دعا نہ کرو، خالی دیکھ لو، دیکھ لو۔ نبی فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو صبح اٹھ کر کے ایک مرتبہ دیکھ لیتی ہے تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یار یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ بھی حج کیسا؟ حج مقبول، بے شک اور جو نبی کہہ دے وہ حق ہے، گارنٹی کے ساتھ۔ گارنٹیڈ۔ مگر کہاں ہم لوگ، بیٹا بہت بڑھیا بول لیا تمہارا مائک، ہاں سمجھ۔ اصل میں جو ماسٹر ہوتا ہے نا، جو مائک والے سوچتا ہے نا کسی بھی طریقے سے کمی نہیں رہنی چاہیے، تو بیچارہ بار بار اٹھ کے آتا کہ یار کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں تمہارے یہاں ہوں نا تو مہمان کی تم کمی رکھو گے، ایسے ہی ہے